جس طرح اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے، سو اس کے اوپر ڈیمارش دیا جاتا ہے، دیٹ از اے ڈپلومیٹک پروسیجر۔ اور السلام علیکم۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میں ہوں بشارت صدیق۔ بات کرتے ہیں کہ مئی کا مہینہ پھر سے سر پر ہے، تو 9 مئی کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں۔ جب تک اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے بیانیے کی آڑ میں عوام پہ جبر اور ظلم کرتی رہے گی، تب تک عوامی نفرت کا شکار رہے گی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ عوام کی نظر میں اپنا مقام واپس چاہتی ہے تو سب سے پہلے 9 مئی کے بیانیے سے جان چھڑانی پڑے گی۔ یہ بیانیہ عوام کا نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا نقصان کر رہا ہے۔ 76 سال میں اسٹیبلشمنٹ نے کئی حکومتیں گرائیں، کئی بنائیں، لیکن کبھی کسی مقبول لیڈر اور اپنی عوام کے خلاف اس طرح کھل کے جنگ نہیں لڑی، کبھی اس طرح کھل کے اظہار نفرت نہیں کیا۔ ہمیشہ ایک پردہ حائل تھا، لیکن 9 مئی بیانیہ نے یہ پردہ گرا دیا ہے۔ آپ پھنس چکے ہیں۔ 9 مئی بیانیہ آپ کے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے، آپ کا پرل ہاربر بن چکا ہے۔ آپ نے 9 مئی کو وہی غلطی کی جو جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے کی تھی، کہ امریکہ ڈر جائے گا اور جنگ میں نہیں آئے گا۔ آپ نے بھی 9 مئی کر کے عوام پہ ظلم اور جبر کی انتہا کی کہ عوام ڈر جائے گی اور آپ مزے کریں گے، لیکن آج عوام پہلے سے زیادہ بے خوف ہو چکی ہے۔ آج آپ کے بارے میں جو کچھ چوکوں چوراہوں، بازاروں اور محفل میں بولا جاتا ہے، اگر آپ سن لیں تو شدید ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے خدا را ہماری بات مان لیں۔ یہ 9 مئی کا بیانیہ تباہی کا رستہ ہے۔ آپ ملک کی 80% آبادی کو اس بیانیے کے ذریعے ملک دشمن اور غدار قرار دے رہے ہیں۔ ایسا تو دشمنی بھی پاکستان کے ساتھ نہ کر سکتا جو 9 مئی کے تباہ کن بیانیے نے کر دیا۔ عوام سے دشمنی اب ختم کرنا ہوگی۔ آگے بڑھیں اور اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنے کا آغاز کریں۔ 9 مئی کے بیانیے کو دفن کر دیں۔ ایک بھرم تھا، ایک مان تھا کہ ہماری فوج ہماری ڈھال ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ کبھی مد مقابل یا عداوت کا تو گمان بھی نہ تھا۔ ٹینک اور اسلحہ ہماری حفاظت کے لیے تھا، ہم پر برسانے کے لیے تو نہیں تھا۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے بیانیے کو دفن کر دے تو ان کے پاس نواز شریف کو ساتھ دینے کے لیے کیا رہ جائے گا۔ کیا کہیں گے کہ قوم کو انہوں نے تو نواز شریف سے پیسہ لیا ہوا ہے، اس کے ساتھ دیا ہے 9 مئی کے بیانیے کو اور پروموٹ کرنا ہے ان لوگوں نے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں تشریف فرما تھے، صحابہ ارد گرد ستاروں کی مانند موجود تھے۔ تو کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سیدی، کیا کعبہ سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ اب یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کعبہ تو اللہ کے گھر ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا، کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ، بے شک تیری بڑی عظمت ہے، بے شک تیری بڑی عظمت ہے، اے کعبہ بے شک تیری بڑی عظمت ہے، مگر ایک مومن کا دل تجھ سے بدرجہ بہتر ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جناح ہاؤس کی حرمت کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر تو نہیں۔ اللہ نے تو کعبے کی حرمت پر مومن کی حرمت کو ترجیح دی ہے۔ یہ پتہ کس قانون، کس دین، کس نظریے کے تحت اپنوں کو ہی ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ یقیناً ہم ان کے اپنے ہی نہیں ہیں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں اور اپنے وطن، اپنے پاکستانیوں پر رحم کریں۔ اس سے بڑھ کر وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اتنی بڑی حدیث مبارکہ سامنے رکھ دی ہے۔ خدا کے لیے غور کریں اور وطن پر رحم کریں، اس وطن میں اسی پاکستان کے بانیوں پر رحم کریں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔